نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سے امید ہے لیکچر سن رہی ہوں گی اور ان پہ عمل کرنے کی اور عمل کے پوائنٹس لکھنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری سی حدیث سے کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہم سب کو پتہ ہوتی ہے، مگر صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریمائنڈ ہو جائے اور جو انسان کے دماغ میں پیچھے چلی گئی ہے وہ واپس اسے یاد آ جائے اور عمل کے لیے انسان انشاءاللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ اللہ اکبر! اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم لوگ آیت نمبر 240 تک پچھلے لیسن میں کر چکے ہیں۔ اللہ سے امید ہے سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور اللہ سے امید ہے کہ میں نے جس طرح سمجھایا سب کو سمجھ میں آیا ہوگا اور مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی ایکچولی مشکل آیتیں ہیں اور مشکل ان کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو انہیں سمجھنا اور بیان کرنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے پائیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 241 سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا ہر پرہیزگار پر لازم ہے۔ اللہ اکبر! بار بار میں کہتی ہوں، برا سلوک کسی کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ بھی، چاہے آپ اس انسان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، اس کو اچھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں حسن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کرو، اچھائی کے ساتھ رخصت کرو۔ یعنی ایک تو نیکی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو، پھر کچھ گفٹ وغیرہ بھی دے دو، اس کو کچھ ایسی چیز بھی دے دو کہ آگے اس کی زندگی بہتر ہو سکے، آسان ہو سکے۔ پھر فرما رہے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پہ ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل پا سکو کہ تمہیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باریک بینی سے چیزیں بتائی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اپنی زندگیاں کس طرح گزارنی ہیں۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے۔ ہزاروں گھروں میں روزانہ طلاقیں ہوتی ہوں گی، ان سب کو اسی طرح طلاق دینی چاہیے، اسی طرح سلوک کرنا چاہیے سب کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ۔ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کو اپنے پلوؤں میں باندھ لینی چاہیے بات انشاءاللہ۔ اب 244 سے اللہ تعالیٰ نئی بات شروع کر رہے ہیں اور بہت ہی الگ رخ ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ اور انہیں پھر زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اچھا، یہ 243 آیت ہے اور یہ واقعہ کسی گزری ہوئی امت کا ہے جس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ شارٹ میں کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں سنت سے اس کی یا حدیث سے اس کی تفصیل ملتی ہے، مگر یہ ایک ایسی آیت ہے جس کی کوئی تفصیل کسی صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات واضح نہیں کر رہے، صرف اتنا ہی بتایا کہ کچھ لوگ تھے اور انہیں مار دیا گیا، پھر انہیں زندہ کر دیا گیا، ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے تھے۔ اللہ اکبر! اگر دیکھا جائے تو اس آیت سے ہمیں بالکل بھی ڈیٹیلز پتہ نہیں چل رہی ہیں۔ 244 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جس طرح بھی جہاد آپ کی بنتی ہے آپ کریں، آپ جس بھی لائق ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں تو بول کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر کریں، آپ
سب سے پہلے تو اپنا نفس سے جہاد کریں، برائیوں سے گناہوں سے بچیں، اور پھر اس کے بعد آگے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کی تاکید کریں، گناہوں سے برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ سب جہاد میں آ جاتا ہے۔ جد و جہد سے نکلا ہے جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، یعنی اپنے جو کمفرٹ زون ہے اس سے نکل کے اللہ کی راہ میں کام کرنے کو جد و جہد کہتے ہیں۔ آپ کے پاس جو مال ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے جب تلواروں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اب تو جہاد ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی جہاد ہو سکتی ہے، اور جہاد اب تو زیادہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ گناہ، اتنی زیادہ برائیاں ہمارے چاروں طرف ہیں، تو ان سے جہاد کر کے ہی ہم دین پر چل سکتے ہیں، ان سے جہاد کر کے ہی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ 245 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرنے والے ہیں، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا قرض حسنہ کیا ہے؟ اچھا قرض کیا ہے؟ قرض حسنہ وہ ہے جو دیا جائے اور پھر اس کے بعد دینے والے کو تنگ نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے، اس کو جتایا نہ جائے، اس کو کسی بھی طرح کا ٹارچر نہ کیا جائے کہ ہم نے تمہیں قرض دیا، ہم نے تمہیں کچھ مال دیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جب کسی کو صدقہ خیرات دیں تو بالکل بھی جتائیں نہیں، بالکل بھی باتیں اس کے پیچھے نہ کریں۔ اور قرض حسنہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کہ ہم کسی کو دنیا میں مال دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ قرض حسنہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو قرض کی طرح لیتے ہیں جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان غریب بہن کو، بھائی کو دیتی ہوں، یا ضرورت مند کو دیتی ہوں کسی پریشانی کے وقت، اور بہت احسن طریقے سے دیتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کے بعد میں زندگی میں کبھی جتاتی نہیں ہوں، کبھی کسی کو نہیں بتاتی کہ میں نے اسے کتنا مال دیا ہے اس کی پریشانی میں، اور کبھی اس پہ طنز نہیں کرتی یا تانے نہیں دیتی، اور اسے نیچی حقارت والی نظروں سے نہیں دیکھتی، تو وہ جو مال میں نے کسی کو دیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری طرف سے قرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مال تم نے جو کسی کو دیا وہ میرے اوپر قرض ہے، میں اسے بہت اچھی طریقے سے تمہیں لوٹاؤں گا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایک دانہ دو تو میں اس بالی کی دوں گا، میں یعنی 12 گنا بڑھا کے 70 گنا بڑھا کے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70,000 گنا بڑھا کر دینے پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی مال ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہزاروں گنا بڑھا کر دینے پہ قادر ہے۔ تو جب بھی کسی کو کچھ بھی دے تو بہت بڑا دل کر کے دے، اچھا مال دے، کھانا دے رہے ہیں تو اچھا کھانا دیں، پہننے کو دے رہے ہیں تو اچھی چیز دیں، جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دیں۔ خراب چیزیں آپ دیں اور پھر آپ سوچیں کہ ہم نے تو بہت ہی کوئی نیک کام کر دیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسی چیز دینی ہے جو اگر کوئی ہمیں دے تو ہمیں اچھا لگے، ایسی چیز نہیں دینی کہ اگر کوئی ہمیں دے تو ہم سوچیں کیا دیا ہے اس نے ہمیں، تو ایسی چیز دینی ہے جو کوئی ہمیں دے تو ہمیں اچھا لگے۔ تو یہ ہے قرض حسنہ، یعنی پھر وہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اسے قرض کی طرح رکھتے ہیں اور پھر ہزاروں گنا بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 226 سے پھر بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی قوم کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارا کسی کو بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور اپنے بچوں سے دور کیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے پہ، ان کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا جائے، اور جب بادشاہ بنا دیا گیا اور پھر انہیں جہاد کا حکم ہوا تو بہت تھوڑے لوگوں نے جہاد کیا اور زیادہ تر نافرمان ہی رہے۔ آیت نمبر 247، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہ کے ہم ہیں، اس کی تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے۔
نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طالوت کو کیوں بادشاہت دی تھی؟ حالانکہ وہ امیر بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم زیادہ ہے اور ان کی جسمانی قوت زیادہ ہے، جسمانی طاقت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا۔ اب ہمارے پاس آیت آ رہی ہے جو آیت سکینت کہلاتی ہے، آیت نمبر 248، اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق لے آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ اکبر، یہ آیت سکینہ کہلاتی ہے۔ آیت سکینہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں 6 بار اور اللہ تعالیٰ نے درج کی ہے۔ ایک دفعہ تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جو آیت نمبر 248 سورہ البقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو طالوت بادشاہ تھے ان کا صحیح بادشاہ ہونے کا جو راز ہے وہ نشانی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس فرشتے، ایک جو تابوت تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی، اس میں کچھ باقیات تھیں۔ مفسرین کے نزدیک اس میں کچھ تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوہ طور پر نازل ہوئی تھیں۔ من تھا ایک بوتل میں، یعنی جو من و سلوہ تھا اس میں سے جو من تھا وہ ایک بوتل میں تھا، وہ انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ آنے والی نسلوں کو دکھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ان کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں موجود تھا، اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو تبرکات جنہیں کہتے ہیں وہ ان کے موجود تھے۔ یہ صندوق ان کا چوری ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں واپس لوٹانے کے لیے کہا کہ میرے فرشتے لا کے تمہیں وہ تابوت دیں گے اور تم لوگ صندوق دیں گے اور تم لوگ اس میں تمہاری چیزیں موجود ہیں، جو وہ چیزیں تمہیں ملیں گی تو تمہارے پاس سکینہ نازل ہو جائے گی، یعنی تمہیں تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ سکینہ سے کیا ہوتا ہے؟ سکینت کا مطلب کیا ہے؟ سکون، چین، یعنی کہ جب پریشان دل ہو تو انسان کو سکون مل جائے، بے قراری، بے چینی دور ہو جائے، اس کو سکون کہتے ہیں، سکینہ کہتے ہیں۔ شیطانی حملے جو ہوں، بیماریاں جو ہوں، ان سے نجات مل جائے انسان کو، اسے سکینہ کہتے ہیں۔ باقی 5 جگہ جہاں ذکر ہے سکینہ کا، وہاں سورہ توبہ میں 2 دفعہ آیت نمبر 26 اور 40، پھر الفتح سورہ میں 3 دفعہ آیت نمبر 4، 18 اور 26۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم وہاں پہنچتے جائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری آیتیں، 6 آیتیں جو آیتیں سکینہ کہلاتی ہیں، سکینت والی آیتیں کہلاتی ہیں۔ جب بھی انسان پریشان ہو، ڈپریشن میں ہو، کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوں تو یہ ساری آیتیں پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سکون دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں، دل کی بے چینی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمایا ہے، یعنی ایک نہر آ رہی ہے بیچ میں، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت سب نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی انہیں آزمایا گیا کہ ایک نہر آ رہی ہے اس میں سے پانی مت پینا، اگر پینا ہے تو ذرا سے 1-2 چلو پی لو، پیٹ بھر کے پانی مت پینا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح پھر کہنا نہ سنا اور بہت زیادہ پانی پی لیا، اور وہ پانی پینے سے ان کے اوپر ایسی سستی طاری ہوئی کہ اس کے بعد ان کے لیے جنگ پہ جانا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے کہا اب ہم نہیں لڑ سکتے۔ مگر تھوڑے لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ جو ہے طالوت کے ساتھ جنگ کے لیے گئے اور باہمت تھے کہ ہم لڑ سکتے ہیں۔ 250 آیت جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ ہمارے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔
جالوت جو بار بار نام آ رہا ہے، یہ جو دوسری ٹیم تھی جو جنگ کر رہی تھی ان کے ساتھ، اپوزٹ جو سولجرز تھے ان میں جو لیڈر تھا اس کا نام تھا جالوت۔ یہ قوم بہت زیادہ جنگجو تھی اور بہت زیادہ بہادر تھی، اس لیے جو تھوڑے سے مسلمان مومن لوگ بچے تھے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے اور صبر عطا فرمائیے۔ ہم جب بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہتے ہیں، مگر اپوزٹ سائڈ پہ بہت ساری طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں ان سب کو ہرا کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس انداز میں چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے انشاءاللہ۔ اچھا، اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، مگر ابھی نہ وہ نبی بنے تھے اور نہ ہی بادشاہ بنے تھے۔ ابھی وہ طالوت کی جو فوج تھی اس میں صرف ایک سپاہی تھے۔ ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جالوت کو قتل کروا دیا، یعنی جالوت کو انہوں نے ہی مار ڈالا۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ یعنی اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو مملکت ملی، حکمت ملی۔ حکمت کا مطلب کہ کس طرح اسے لے کے چلنا ہے، اپنی مملکت کو، اپنی بادشاہت کو کس طرح لے کے چلنا ہے، حکمت سے سارے فیصلے کس طرح کرنے ہیں، سب چیزیں کس طرح مینیج کرنی ہے، یعنی یہ بہت بڑا ہنر ان کے ہاتھ میں تھا، اور بہت زیادہ انہیں علم بھی نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہر طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ترقی عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی اپنی حکمت فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اگر بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہی ایک گروہ سے دوسرے گروہ جو ظالم ہے اسے ختم کروا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ظلم کا اور ظالم اقتدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر سے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے۔ آیت نمبر 252 جو کہ آخری آیت ہے پارہ نمبر 2 کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ آپ سے پڑھتے ہیں، بالیقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَٰکِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰکِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ آیت نمبر 253 ہمارا تھرڈ پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پارے کی پہلی جو آیت ہے اس میں فرما رہے ہیں، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز بھی آپس میں لڑائی بھڑائی نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کافی لمبی آیت ہے، اس میں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، سب کے سب بہت زیادہ احترام کے لائق تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے تو انہیں ہم نہیں مانتے یا ان کی عزت ہم نہیں کرتے، نعوذ باللہ، ایسا ہم ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ ہر نبی، ہر رسول کی ہمیں برابر سے عزت کرنی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم لوگ مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دیا کرو۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے میں نے بات چیت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی. اور اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سارے رائٹس دیے ہیں کہ جو تم چاہو تو چوز کرو اور جیسا چاہو ویسا دنیا میں کرو، پھر آخرت میں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس سارے رائٹس ہیں اس دنیا میں، اچھائی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے، جو مرضی آئے کرو، مگر انجام تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا کیا کریں گے. تو بار بار کھول کے قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے، ہمیں کیا چوز کرنا چاہیے، اپنے نفس کو ہمیں کیا ٹریننگ دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب یہ ساری باتیں سن کے ہمیں پتہ چل گیا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رائٹس دیے ہیں ان کا ہمیں اچھا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونا ہے. 254 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو. یعنی جو تمہارے پاس مال ہے، جو میرے پاس مال ہے وہ میرا نہیں ہے، یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو سیلف میڈ ہیں، ہم نے دیکھو کتنی محنت کی اور یہ سب کچھ کما لیا، اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل غلط ہے. سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جانا چاہیے، ہر چیز کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جانا چاہیے، کیونکہ عطا فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. ہزاروں لوگ ہم دیکھتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں، اگر ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہمیں باہر گلی میں کھڑے ہوئے گڈھا کھودنے والے مزدور دکھیں گے یا بلڈنگز بنانے والے مزدور دکھیں گے. ان سے زیادہ محنت کون کر سکتا ہے؟ کتنی محنت کرتے ہیں، مگر ان کا رزق کتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں کم رزق لکھا ہے. جس کے نصیب میں جتنا رزق ہوتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی تمہارا کوئی بھی کریڈٹ نہیں ہے اس مال میں جو تم نے کمایا، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. جب یہ بات صرف ہم سمجھ لینا کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمارے دل سے کنجوسی، ہمارے دل سے جو مال کی محبت ہے نا وہ کم ہو جائے. مال کمانا اچھی بات ہے، مال بری چیز نہیں ہے، مگر مال کی دل میں ایسی جگہ تو کسی کی بھی نہ ہو، یہ بہت خراب بات ہے. اللہ کی جگہ سب سے پہلے ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کی جگہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. مال بہت امپورٹنٹ ہے، ہر چیز مال سے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اسے خرچ کرو تو اسے خرچ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کے پاس مال ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو جو دیا ہے اللہ کے راہ میں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ نہیں دیتے تو اچھا ہوتا. ایسے بھی خیال آ سکتے ہیں انسان کے دل میں، کیونکہ شیطان ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، تو اس سے بچنا ہمیشہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ. پھر اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہو، نہ دوستی، نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے. یعنی جو کہنا نہیں مانے گا، جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے. یعنی کافر کا مطلب کیا ہے؟ منع کرنے والا، رد کرنے والا، نہ ماننے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے انہیں جو نہیں مانے گا وہ بھی کافروں میں ہی شمار ہوتا ہے. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے. ظالم وہ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ پر فوقیت دیتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور سوچتے ہیں کہ سفارش کام آ جائے گی، ہم کسی نہ کسی سے سفارش کر لیں گے جنہیں ہم مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہماری چھوٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے والا، کوئی سفارش کرنا نہیں آئے گا تمہاری اس دن. آیت نمبر 255 بہت ہی خوبصورت آیت، جیسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں 10 صفات بیان ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم.
اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں یا حیو یا قیوم کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اور ہم 10 صفات دیکھتے ہیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ نمبر 2، الحی یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ القیوم قائم رہنے والا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، یہ قائم جو ورڈ ہے نا، قیوم، قائم رہنے والا، جس کا مطلب ہے وہ انسان کے اوپر جائز نہیں ہے اس کا نام رکھنا، اس کی کیونکہ ہم لوگ عبدل لگاتے نہیں ہیں، تو اگر ہم نے عبدل نہیں لگایا تو قیوم اگر ہم کسی کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قیوم کہا جائے۔ کہ قائم رہنے والا یعنی ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر رکھا جائے مجبوری میں تو عبدل ضرور لگائیں، نہیں تو نہ رکھیں، یہ نام تو بہتر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بے عیب ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس دنیا میں، اس آسمان میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جسے نیند نہیں آتی ہو، جو تھکتا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نیند ہمارے لیے ہیلنگ پروسیس بنایا ہے۔ بہت تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ایک دم فریش ہو کے اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ سے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نیند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے جتنے فریش ہیں ہمیشہ 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 اتنے ہی فریش رہتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ نمبر 4، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ انسان صرف خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اور خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا ملک ہے اس میں خلیفہ بنا کے بھیجنے کا مطلب کیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رائج کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں سالوں سے شراب پیتے آ رہے تھے، ہزاروں سالوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے من یشفع عندہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، نہیں اجازت دیں گے جس کی اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ، تو ہمیں زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا ہے، عمل ہمیں ایسے کر کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری شکلیں ایسی ہوں، ہمارے نامہ اعمال ایسے ہوں کہ انشاءاللہ ہماری سفارش کی جا سکے۔ مفسرین کے مطابق عقیدہ سفارش کے 3 نکات ہیں، یعنی 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، صرف وہ سفارش کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی، صرف اس کی سفارش کی جائے گی جس کی سفارش کرنے کی اجازت دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر جس گناہ پہ اجازت دیں گے اس پہ سفارش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ کہ وہ جس وقت کہیں کہ آپ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، تو سفارش جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ جس وقت جس کی چاہیں گے اس کی ہوگی، اور جس گناہ پہ چاہیں گے اس گناہ پہ ہوگی۔ صرف پوری ٹوٹل نامہ اعمال پہ سفارش اللہ کو پتہ ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مقام محمود کا ذکر کر رہے ہیں۔ شفاعت کا وہ مقام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے تمام کا علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعنی پاسٹ میں کیا ہوا، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ہر چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ عالم الغیب کے جاننے والے، ماننے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔
پھر فرما رہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا چاہتے ہیں اتنا ہی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر کسی کو کچھ علم نہیں مل سکتا. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری جگہوں پہ غیب کا علم تھا، یعنی بہت ساری باتیں انہیں فیوچر کی پتہ چلی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جسے اجازت ہوتی ہے تھوڑی بہت باتیں جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وقت کے لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں غیب کی بھی بتا سکتے ہیں، علم کا احاطہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی علم دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اور جتنا چاہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نمبر 8 اقتدار اور بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. نمبر 9 ہر چیز کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ بلند اور برتر ہے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتوں زمین اور آسمان کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بڑے سے میدان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو. اللہ اکبر. یعنی آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا تخت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے آگے ایسے ہیں جیسے بڑے سے میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو. پورا آسمان اور پوری زمین جس میں انسان ایسا ہے جیسے چونٹی سے بھی کئی چھوٹا. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اللہ تعالیٰ کے تخت کی وسعت کتنی زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. یعنی ہماری تو سوچ سے بھی زیادہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت یہ آیت، اتنی تفصیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے اسے بیان کیا ہے اور اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں نام بتائے ہیں، اپنی صفات بتائی ہیں. ان پہ یقین رکھنے کا، ان پہ بھروسہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں ملتی ہے، احادیث سے ثابت ہوتی ہے. اور احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے. آیت نمبر 256 پہ آتے ہیں. یہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت دلالت سے روشن ہو چکی ہے. اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس سے مضبوط کڑے کو تھام لے جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اس آیت کی شان نزول کچھ دیکھ لیتے ہیں ہم. انصار جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کے کچھ بچے یہود اور عیسائی ہو گئے تھے. پھر جب انصار مسلمان ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ ہمارے یہودی اور عیسائی بچے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائے اور ان سے زبردستی کرنی چاہیے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. اچھا، اس آیت کو ہم بہت مس یوز بھی کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم حجاب کریں گے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم دوپٹہ لیں گے، ورنہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. صرف کلمہ پڑھنے کی بات ہے، ایمان لانے تک زبردستی نہیں ہے. اگر آپ نے ایمان لے آئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ سارے رولز کو فالو کریں. اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ آپ کسی کالج میں ہیں، کسی کالج کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا. تو اب آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کالج کا یونیفارم پہنیں، آپ بیگ لے کے آئیں، آپ شیڈیول فالو کریں، آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے. مگر جیسے ہی آپ نے اس اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، کالج میں ایڈمیشن لے لیا، اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے رولز فالو کریں، اس کا یونیفارم پہنیں، اس کا شیڈیول فالو کریں. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک دفعہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ ایمان لے آئے، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے سارے رولز کو فالو کریں. یہ جب تک کی بات ہے جب ایمان نہیں لایا انسان، یعنی آپ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مومن ہونا یا نہ ہونا انسان کی اپنی بات ہے، اپنے دل کی خواہش ہے. آپ اس سے زبردستی کلمہ تو پڑھا سکتے ہیں مگر اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں نہیں ڈال سکتے. اللہ تعالیٰ کے رولز فالو کرنے کو آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے ہر چیز میں. تو یہ بات اپنے دل سے ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جو دین میں داخل ہوگا وہ اپنی محبت سے، اپنی خواہش سے داخل ہو.
ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگی میں تو قریب المرگ ہوں، اب اپنے دین کو کیوں چھوڑوں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے یہ تلاوت آیت فرمائی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ کی مرضی ہے تو آپ آئیے، اگر آپ کا دل راضی ہوتا ہے، نہیں راضی ہوتا ہے تو آپ مت آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کا دل راضی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے دل کو راضی کر دیں انشاءاللہ، کہ وہ دین میں مکمل طور پہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام رولز کو فالو کریں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 257، ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے آتا ہے، اور کافروں کا اولیاء شیطان ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں، یعنی کفر سے ایمان کی طرف لے آتے ہیں، گناہوں سے ہدایت کی طرف لے آتے ہیں، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خود، اللہ تعالیٰ کا جب ہم نام لینا شروع کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے نیکیوں کے راستے آہستہ آہستہ ہمارے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے ساری نیکیاں کرنا آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو شیطان کے راستے میں بھٹکتے بھٹکتے شیطان اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے برائیوں کے، گناہوں کے، اور وہ اس میں چلتا چلا جاتا ہے اور بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے اور اندھیروں میں چلا جاتا ہے روشنیوں سے نکل کے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مطلب انتہائی خوفناک ہے، انتہائی خوفناک بات ہے۔ تھک جاتا ہے انسان، رو رو کے، چیخ چیخ کے، جل جل کے، مگر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اب سارے امتحانات ختم ہو گئے، ساری لکھائیاں ختم ہو گئیں، سارے ٹیسٹ ختم ہو گئے، اب صرف اور صرف نتیجے کے ہزاروں سال ہیں جو بھگتنا پڑیں گے انسان کو۔ تو وہ خوفناک نتیجے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں میں مت شامل ہو جانا جن کا نتیجہ بے انتہا بھیانک ہوا اور ہمیشہ اس میں ہی پڑے رہیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ اب 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ 3 مختلف قصے سنا رہے ہیں ہمیں، آیت نمبر 258، 259، 260 میں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں 258 میں فرما رہے ہیں، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا نمرود، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کا جب آمنا سامنا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی ختم بھی کر دیتا ہے انسان کو، تو اس نے کہا، جالوت بہت بڑائی سے کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، میں بھی پیدا بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں، انسان کو چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ اس طرح اس نے کیا کیا کہ 1-2 غلام بلوائے، ایک جسے سزائے موت ہونی تھی اسے آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اسے موت دے دی۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، جسے چاہے زندگی دے سکتا ہوں، جسے چاہے موت دے سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت دلیل دی جسے سن کے نمرود حیران اور پریشان رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ یہ بات سن کے تو حیران ہو گیا کہ میں کہاں سے اس کو مغرب کی طرف سے لا سکتا ہوں، میں تو سورج نہیں نکال سکتا مغرب سے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وہ اتنا ظالم تھا، اتنا کافر تھا کہ پھر بھی اس نے ہدایت نہیں پائی۔ اور بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کھلی نشانیاں ہمارے پاس ہونے کے باوجود، بار بار قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے باوجود ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہوتے،
تو یہ ان سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، مگر یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو بھی ہم کہہ سکیں کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسے ہدایت نہیں ملے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اگر کسی بھی ایسے شخص کو ہم دیکھیں جو ہدایت سے دور ہو تو ہمیں اس کے لیے بہت بہت ساری ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب کر دے اس کی موت سے پہلے، کہ کم سے کم یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، تاکہ ہمارا فرض پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوگی تو ضرور مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 259 میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی سے ہوا جو چھت پہ منہ کے بل الٹے گرے ہوئے تھے، کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زندہ کروں گا، یہ موت اور زندگی کا کیا فلسفہ ہے، کس طرح انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا، یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ تو آگے کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری، کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک سو رہا تھا۔ پھر فرمایا پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت پوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ جب سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی مجھے پہلے بھی یقین تھا مگر اب عینی شاہد ہو گیا ہوں تو مجھے اچھی طرح یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں کہ 100 سال میں اس کا کھانا ذرا خراب نہیں ہوا، اور اس کا گدھا مرا پڑا تھا، ہڈیاں اس کی سوکھ چکی تھیں، اس کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے گدھے کو ہڈیاں اس کی ٹھیک کی، گوشت پوشت اس پہ چڑھایا، وہ گدھا صحیح سالم ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ اسے دکھایا اس کی نظروں کے سامنے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہے، تو ہمیں وہی عقل مند بننا ہے، ہمیں دوبارہ سے کوئی معجزے دیکھنے کی خواہشات نہیں ظاہر کرنی ہے، بلکہ جو معجزے ہو چکے ہیں، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھا چکے ہیں، ان سے ہی ہمیں سبق حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آیت نمبر 260 پہ لاسٹ کہانی ہمیں ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر لو، پھر ہر پہاڑ پہ اس کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہاری پکار سن کر وہ دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر لو اور پہاڑوں پہ رکھ دو، اور ان پرندوں کو بلاؤ تو دیکھو تمہارے پاس وہ سب کے سب اڑتے ہوئے چلے آئیں گے، دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یعنی اپنی نشانی اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھانے کا فیصلہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ بالکل صحیح پلاننگ کے ساتھ سب کام کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت تینوں ہمیں یہ واقعات ملے، تینوں قصے ملے، جس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے پر ایمان آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف سے کامل ایمان عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے تمام شک، تمام شبہات کو دور کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں شک و شبہات رہتے ہیں انسان اس طرح عمل نہیں کر پاتا، ہمارے عمل میں کمی رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا اس بات کا شاید کہ ابھی ہمیں شاید موت آ جائے، اس کے بعد ہمارا حساب کتاب شروع ہو جانا ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھے کہ شاید ابھی ہمیں موت آ جانی ہے تو کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی کام نہ کرے، کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائے، حقوق اللہ حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین عطا فرمائے انشاءاللہ کہ ہم پوری زندگی اپنا ایک ایک لمحہ ایسے گزاریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو انشاءاللہ۔ اپنا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں آج الحمدللہ،
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والإكرام. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وسنته وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.